بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے کہانی نویسی، یعنی ہم آج کہانی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ کون سی ضروری لوازمات ہے یعنی جسے کہانی لکھتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے۔ کہانی کسی حقے اور پلاٹ پر لکھی جاتی ہے اور آخر میں سبق یا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ والدین کی نافرمانی پر کہانی لکھنا چاہتے ہیں، اب اس کہانی کا پلاٹ یعنی ڈھانچہ اور حقہ جتنا مضبوط اور اچھا ہوگا وہ کہانی اس قدر عمدہ ہوگی۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ مکان پلاٹ یعنی ڈھانچہ پر ہی تعمیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ ڈیپینس میں ہے اور محلی وقوع اچھا ہے تو مکان بھی عمدہ تعمیر ہوگا، لیکن اگر آپ کا پلاٹ بھی بیکار جگہ پر ہے، محلی وقوع بھی صحیح نہیں ہے تو مکان بھی خواہ آپ اس پر جتنی بھی محنت کر لیں اچھا نہیں بنے گا۔ کہانی میں معلومات، تناظر، اسلوب، منظر کشی، ڈائیلاگ، مکالمہ سب ہی کچھ ہوتا ہے۔ کہانی میں تکرار کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ الفاظ کی تکرار سے بچنے کے لیے متعدد الفاظ کا استعمال کریں۔ اس میں ظاہر کو دوسری مرتبہ لانا ہو تو نام دوبارہ لانے کے بجائے اس میں ضمیر دوبارہ لائیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کہنا چاہیں سمندر کے بہت سے فوائد ہیں، اس کی آبی حیات خشکی میں رہنے والوں کے لیے بہترین غذا ہے، تو یوں نہ کہیں سمندر کی آبی حیات، سمندر کی لفظ کی جگہ اس میں ضمیر اس لے آئی۔ کہانی نہ تو اتنی لمبی ہو کہ پوری کتاب بن جائے اور نہ ہی اتنی مختصر ہو کہ ایک پیراگراف لگے اور بات مکمل نہ ہو۔ جاندار اور اچھی کہانی کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی سماجی اور اخلاقی موضوعات پر کہانی لکھنے کی کوشش کریں، پھر رفتہ رفتہ ہر موضوع پر لکھتے جائیں۔ یہ بات درست ہے کہ شروع میں از حد تبذات کہانی لکھنا اور کہانی کا تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حقیقی کی مدد سے کہانی لکھنے کی مشق کریں۔ کہانی لکھتے وقت یہ ہدایات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہانی کا تعلق چونکہ گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، اس لیے کہانی کو ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھنا چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں، آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھی جائے۔ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز، نقطہ عروج اور نتیجہ۔ ان کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہانی کے اوپر عنوان ضرور لکھیں اور کہانی سے جو اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہو اسے کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق کا عنوان دے کر علیحدہ لکھیں۔ کہانی زیادہ مختصر بھی نہ ہو اور اتنی طویل بھی نہ ہو کہ مضمون کی طرح لمبی ہو جائے۔ کہانی کے موضوع سے متعلق جو قصہ یاد ہوں بے تکلف لکھ دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک عنوان کے بارے میں صرف ایک ہی قصہ پابندی سے لکھا جائے، البتہ موضوع اور قصے کی مناسبت اور مطابقت ضروری ہے۔ اگر کہانی کا عنوان قائم کرنا ہو تو اس کے واقعات اور نتیجے کو ذہن میں رکھ کر کوئی مناسب عنوان لکھ دینا چاہیے۔ کہانی کو دلچسپ اور مؤثر اور دلنشین بنانے کی کوشش کریں۔ حقیقی سے کہانی مکمل کرنی ہو تو صرف خالی جگہوں کو پر کر دینا کافی نہیں، بلکہ دی ہوئی اشارات کو پلا کر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کریں تاکہ کہانی ایک مربوط شکل اختیار کرے۔ یہ تو تھے کہانی کے لوازمات، یعنی کہانی لکھتے وقت ہمیں یہ باتیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اب ہم باری باری وائٹ بورڈ پر 3 موضوعات پر کہانی لکھیں گے۔ آپ ان کہانیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور پھر اپنے الفاظ میں ان پر کہانی لکھیں۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ موضوع نمبر 1 ہے اتفاق میں برکت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شکاری اپنا جال لے کر جنگل میں پہنچا، ایک مناسب جگہ دیکھ کر دانے زمین پر بکھیری اور جال بچھا کر خود دور جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ کہ کبوتروں کا ہول خوراک کی تلاش میں اڑتا ہوا ادھر نکلا۔ کبوتروں کو جیسی ہی زمین پر دانے بکھرا نظر پڑا آیا تو وہ نیچے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک بوڑھے اور عقل مند کبوتر نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے یہ کسی شکاری کی چال معلوم ہوتی ہے، اس دانے کے قریب ہی کہیں جال بچھا ہوگا۔
لیکن بھوکے کبوتروں نے اس کی بات نہ مانی اور زمین پر اتر آئے۔ بوڑھا کبوتر بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر آیا۔ سب کبوتر جلدی جلدی دانے چگنے لگے، انہیں خبر نہ ہوئی اور تمام کے تمام کبوتر جال میں پھنس گئے۔ شکاری نے جب کبوتروں کو جال میں پھنسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنی کمینگاہ سے نکل کر جال کی طرف چل پڑا کہ کبوتروں کو پکڑ سکے۔ کبوتر شکاری کو دیکھ کر گھبرا گئے اور افراتفری میں اپنے اپنے طور پر اڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جال وزنی ہونے کے باعث کوئی بھی جال سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تب بوڑھے کبوتر نے کہا، بھائیوں، اس طرح ہم الگ الگ زور لگا کر کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے اور بلاہے ہم شکاری کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تمام کبوتروں نے غور سے اس کبوتر کی طرف دیکھا اور ترکیب پوچھنے لگے۔ عقل مند کبوتر نے کہا، بھائیوں، اگر ہم سب مل کر ایک دفعہ زور لگائیں تو اس جال کو اڑا کر لے جا سکتے ہیں۔ اس دوران شکاری بھی قریب آ پہنچا، چنانچہ سب کبوتروں نے مل کر زور لگایا اور شکاری کے جال سمیت اڑ گئے اور ایک قریبی درخت پر اتر گئے۔ جال درخت کی شاخوں میں پھنس گیا اور کبوتر آزاد ہو گئے۔ نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ موضوع نمبر 2 ہے رحم دلی کا نتیجہ۔ سبکتگین غزنی کے بادشاہ کا غلام تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ دور سے اسے ایک ہرنی بچی سمیت نظر آئی۔ اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا لگا دیا۔ ہرنی تو اپنی جان بچا کر نکل گئی، لیکن بچہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اس بچی کو گھوڑے پر رکھ کر شہر کو چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ممتا کی ماری ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبکتگین کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کو پا کر بہت خوش ہو گئی۔ اسی رات سبکتگین نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ اسے خوشخبری دے رہے تھے کہ اے سبکتگین، تیرا جذبہ رحم خدا کو پسند آیا، اس کے صلے کے طور پر تجھے غزنی کی سلطنت ملے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد غزنی کا بادشاہ وفات پا گیا اور سبکتگین غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ نتیجہ رحم دلی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ موضوع نمبر 3 ہے 2 بکریاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ندی بہتی تھی۔ یہ ندی پل کے بغیر تھی۔ اس پر صرف لکڑی کی ایک لٹ رکھی ہوئی تھی جس پر سے بمشکل ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2 بکریاں آمنے سامنے سے اس ندی پر آ گئیں۔ انہیں ندی عبور کرنا تھی۔ ایک بکری اس کنارے پر کھڑی تھی اور دوسری اس کنارے پر۔ دونوں ندی عبور کرنے کے لیے چل پڑی۔ دونوں کا لٹ کے درمیان میں ملاپ ہو گیا۔ اب اگر دونوں بیوقوفی کا مظاہرہ کرتی اور زبردستی لڑ بڑھ کر گزرنے کی کوشش کرتی تو دونوں ندی میں جا گرتی۔ اس کی بجائے انہوں نے عقل مندی اور صلح پسندی سے کام لیا۔ ایک بکری لٹ پر بیٹھ گئی اور دوسری اس کی اوپر سے گزر گئی۔ اب پہلی بکری اٹھی اور آرام سے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس طرح عقل مند بکریوں نے صلح پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے سلامتی کا راستہ نکال لیا۔ نتیجہ عقل مندی اور صلح پسندی بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ 3 موضوعات تھے جن پر ہم نے علیحدہ علیحدہ کہانی لکھی۔ آپ ان کہانیوں کو اچھی طرح پڑھ لیں اور ذہن نشین کر لیں اور پھر اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کر لیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ اردو
زبان